अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद इस्लाम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तंज़ो मिज़ाज मोहम्मद इस्लाम के साथ। ख़वातीन व हज़रात, मैंने बाज़ अहबाब को देखा है कि वो अक्सर इस तरह की गलती भी कर जाते हैं कि दुरुस्त लफ्ज़ कुछ और होता है और लिख कोई और सा लफ्ज़ जाते हैं। तो इस्लाह ज़बान के हवाले से आज मैं एक ऐसे ही लफ्ज़ की वज़ाहत करना चाहता हूँ। तो एक लफ्ज़ है मामूर। तो मामूर और मामूर में फ़र्क है। मीम अलिफ से मामूर जो है उसका मतलब है कहीं तैनात होना, डिप्यूट होना, किसी काम के लिए वहाँ मौजूद हो जाना, ड्यूटी लग जाना। जैसे फ़र्ज़ कर लीजिए रेंजर्स के एहलकारों की चेक पोस्ट पर ड्यूटी लगा दी गई, जो हम कहेंगे रेंजर्स एहलकार वहाँ अपनी ड्यूटी पर मामूर है। और मीम एंड के साथ जो मामूर है वो कुछ और मानी देता है। मिसाल के तौर पर ये जुमला है कि फ़ज़ा गुलाब की खुशबू से मामूर हो गई है, लेकिन बाज़ अहबाब मीम एन वाला मामूर मीम अलिफ वाले मामूर की जगह इस्तेमाल करते हैं। तो मिलता जुलता लफ्ज़ होने की वजह से यह गलती होती है, लेकिन अगर मानवियत का आपको इदराक हो तो आप इस गलती से बच सकते हैं। तो आज की इस नशिश में इस्लाह ज़बान के हवाले से इतना ही कुछ, और अब हम आगे चलते हैं मिज़ाह कबीरा की एक और दिलचस्प कहानी की तरफ। ये कहानी जो हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, इसका उन्वान है बीवी की मोहब्बत। तो जनाब समाअत फरमाइएगा। बीवी की मोहब्बत। सहाफ़ी होने के सबब मेरा बहुत से लोगों से मिलना जुलना रहता है, लेकिन मैं बच्चा शाह को फरामोश नहीं कर सकता। उसकी शख्सियत ही ऐसी थी, मुझे नहीं मालूम उसकी ज़ात क्या थी। वैसे भी ज़ात पात में क्या रखा है, जहाँ तक उसके नाम के साथ शाह के लाके का ताल्लुक़ है, तो मेरे दरियाफ़्त करने पर उसने मेरा हाथ दबाकर मानी खेज़ अंदाज से मुस्कुराते हुए कहा था कि साईं, सिंध में नाम के साथ शाह लगाने का बड़ा फ़ायदा है, शायद आप इससे वाकिफ़ नहीं। बच्चन शाह ने बताया कि सिंध में सब असली शाह नहीं है, बाज़ नकली भी हैं। वो शाह कहलवाकर फ़ायदे उठा रहे हैं, क्योंकि सिंध के सादा लो अवाम शाहों का बहुत एहतराम करते हैं। बच्चन शाह से मेरी पहली मुलाकात नवाबशाह में हुई थी। उसने बड़े पुरजोश अंदाज से अपना तारुफ कराया और बताया वो किसी छोटे सिंधी अखबार का नामा निगार है। मैं नवाबशाह में अपनी किसी सहाफ़ती ज़िम्मेदारी के सिलसिले में गया था। बजनाब उसके बाद बच्चन शाह से मेरी दोस्ती हो गई। उसकी उम्र तकरीबन 50 बरस थी। वो खासा बज़ला सच था, लेकिन जब भी कभी वो अपनी बीवी का जिक्र करता तो अफसरदा हो जाता। उसने बड़े दुख के साथ बताया कि उसकी बीवी को कैंसर है। मैं नवाबशाह में 2 दिन रहा। इस दौरान उसने हमारी खूब मेहमान नवाजी की, जिससे मैं बहुत मुतासिर हुआ। सच्ची बात यह है कि मैं उसकी मेहमान नवाजी के बोझ तले ऐसे दब गया था जैसे अवाम महंगाई के बोझ तले दबे हुए हैं। मैं नवाब शाह से कराची वापस आया और अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियों में मसरूफ़ हो गया। अलबत्ता बच्चा शाह से मेरा राब्ता मोबाइल पर SMS के ज़रिए बरकरार रहा। वो मुझे रोज़ सुबह सवेरे दुआइया मैसेज भेजता, कभी कभी बातचीत भी हो जाती। एक दिन उसका मैसेज आया जिसमें उसने बताया कि उसकी बीवी का इंतकाल हो गया। मुझे ये अफसोसनाक खबर सुनकर दुख हुआ। बहरकैफ मैंने उसे तसल्ली दी, जिसके जवाब में बच्चन शाह ने कहा कि मैंने फ़ैसला किया है कि ज़िंदगी के बाकी दिन बीवी की यादों के सहारे गुजारूँगा। उसके नाम से एक अस्पताल भी तामीर करूँगा। उसकी बातें सुनकर मुझे अंदाज़ा हुआ वो अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करता है। ये जानकर मुझे इस पर रश्क आने लगा। फिर मैंने सोचा उसकी मोहब्बत अपनी जगह, मगर एक गरीब आदमी के लिए बीवी की याद में अस्पताल तामीर करना बच्चों का खेल नहीं। इस काम के लिए बड़ा सरमाया दरकार होता है, वह वो स्विस बैंकों से आए या दुबई की स्टील मिल बेच कर आए। बहरकैफ मैंने उसके इन जज्बात को कदर की निगाह से देखा। उसकी बीवी के इंतकाल को 4 साल पलक झपकते गुजर गए। इस दौरान वो SMS के जरिए मुझसे मुसलसल राब्ते में रहा। वो इस मामले में ही नहीं बल्कि अपनी बीवी की मोहब्बत के मामले में भी साबित कदम रहा। मैं भी कभी कभी उसकी खैरियत दरियाफ़्त कर लेता, जिस पर वो मेरा बड़ा शुक्रगुजार होता। अब वो 54 बरस का हो चुका था। कभी कभी मुझे एहसास होता जैसे वो तन्हाई का शिकार होता जा रहा है। इस दौरान मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं नवाब से जाकर उसकी दिलजोई करूं। ये सोचकर मुझे बड़ी नदामत होने लगी। एक दिन बच्चन शाह का SMS आया जिसमें उसने बताया कि उसने अस्पताल की तामीर का हतमी फ़ैसला कर लिया है और जल्द अस्पताल की इफ्तिताई तकरीब में मुझे मदऊ करेगा। मैंने सोचा बच्चन शाह गरीब आदमी, वो अस्पताल जैसा बड़ा प्रोजेक्ट कैसे मुकम्मल करेगा, ये कोई आसान काम तो नहीं। मुझे उस वक्त बड़ी हैरत हुई जब उसने बताया कि अस्पताल की तामीर शुरू हो चुकी है और गांव के लोग भी बढ़ चढ़कर उसकी मदद कर रहे हैं।
میں نے سوچا شہروں کے مقابلے میں دیہات کے لوگوں کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی بھرپور مدد کرتے ہیں۔ ایک وہاں سے بھی کم عرصہ گزرا ہوگا جب بچل شاہ نے مجھے مطلع کیا کہ بس اسپتال کی تعمیر مکمل ہی سمجھو۔ اس نے کہا میں اسپتال کا افتتاح جلد کروں گا، آپ افتتاحی تقریب میں ضرور تشریف لائیے گا۔ میں نے نیم دلی کے ساتھ وعدہ کر لیا، کیونکہ صحافتی مصروفیات سے وقت نکالنا آسان نہیں ہوتا۔ البتہ میں یہ سوچ کر خوش تھا کہ بچل شاہ نے اپنی مرحوم بیوی کی یاد میں اسپتال بنا لیا اور خود کو لعنت ملامت کر رہا ہے۔ میں نے زندگی میں کوئی بڑا کام نہیں کیا، بس قلم گھسیٹتا رہا۔ اس صورتحال میں آپ میری جذباتی کیفیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیجیے صاحب، وہ دن بھی آ گیا جب بچل شاہ نے اسپتال کی افتتاحی تقریب کا دعوت نامہ ارسال کیا۔ دعوت نامہ دیکھ کر مجھے ازحد خوشی ہوئی اور اپنی کم مائگی کا احساس بھی شدت سے ستانے لگا۔ اپنے جذبات سے قطع نظر میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، میرا اسپتال کی تقریب میں جانے کا پختہ ارادہ تھا، لیکن پیشہ ورانہ مصروفیات آڑے آ گئی، بالکل اسی طرح جس طرح سڑک پر گاڑی کے سامنے اچانک گائے بھینس آ جاتی ہے۔ میں نے بچل شاہ سے معذرت کر لی، مگر صاحب اس نے بہت برا منایا۔ مجبوراً میں نے اس سے وعدہ کیا کہ تم ناراض مت ہو، میں جلد نواب شاہ آؤں گا۔ بچل شاہ کو دیکھے ہوئے مجھے کئی برس بیت چکے تھے۔ میں نے سوچا وہ بوڑھا ہو چکا ہوگا، لیکن میں اس کے جذبے و مستقل مزاجی سے بہت متاثر تھا اور بیوی مرحومہ سے اس کی محبت پر رشک کرتا تھا۔ میں نے سوچا بچل شاہ بڑے کمال کا آدمی ہے، اس نے بیوی کے انتقال پر جو وعدہ کیا تھا آخرکار اسے پورا کر دیا ہے۔ آج کل لوگ محبت اور وفا کو گزرے وقتوں کا حصہ بتاتے ہیں، لیکن بچل شاہ نے لوگوں کی سوچ کے برعکس اپنی بیوی سے محبت کا برہم خوب رکھا۔ اس کی مرحوم بیوی کا نام حضورہ تھا، اب اس کے نام پر حضورہ اسپتال نہایت خوش آئند بات ہے۔ میں نے سوچا مجھے نواب شاہ جا کر حضورہ اسپتال کا معائنہ کرنا چاہیے۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ بچل شاہ کا SMS آ گیا۔ بچل شاہ نے بتایا کہ اس نے ایک لیڈی ڈاکٹر سے شادی کر لی ہے۔ وہ کہنے لگا اب مجھ سے تنہا نہیں رہا جاتا۔ میں نے اپنے تصورات میں بیوی سے محبت کے حوالے سے بچل شاہ کا جو مجسمہ تراشا تھا، یہ جان کر وہ کرچی کرچی ہو کر بکھرتا دکھائی دینے لگا۔ بہرکیف پھر میں یہ سوچ کر چپ ہو گیا، مرد دوسری شادی بھی کر سکتا ہے، بعض مردوں کو ایک نہیں 2 ساتھی کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے، اور اگر ہمت، دولت اور حکیم صاحب اجازت دے تو بے وقت 4 ساتھی بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ سب کچھ میری توقعات کے برعکس ہو رہا تھا، لہذا ان انقلابی تبدیلیوں کے بعد اسپتال اور لیڈی ڈاکٹر کو دیکھنے کا میرا اشتیاق بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے اپنے ایک صحافی دوست جاوید عزیز کے ساتھ نواب شاہ جانے کا حتمی پروگرام بنا لیا اور بچل شاہ کو بھی آگاہ کر دیا۔ جب ہم پروگرام کے مطابق نواب شاہ پہنچے تو بچل شاہ نے ہمارا بڑی گرمجوشی سے استقبال کیا۔ وہ ہماری آمد پر خوشی سے نہال ہو رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس کی بذلہ سنجی میں اب بھی کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ دلچسپ گفتگو کر رہا تھا، مجھے بھی طویل عرصے بعد اس سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ اس نے اصرار کیا کہ ہم لوگ پہلے گھر چلیں گے، لیکن مجھے اسپتال دیکھنے کا زیادہ اشتیاق تھا، لہذا بچل شاہ نے میری خواہش کا احترام کرتے ہوئے اسپتال چلنے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ ہم سب خوشی خوشی اسپتال کی جانب روانہ ہوئے۔ بچل شاہ اچانک چلتے چلتے رک گیا۔ اس نے کچی اینٹوں اور مٹی کے گارے سے بنے ایک خستہ حال کمرے کی طرف اشارہ کیا اور بولا، سر یہ ہے میرا اسپتال۔ میں حیرت کی تصویر بنا ہوا تھا۔ اس خستہ حال کمرے کو دیکھ کر اسپتال کے بارے میں میرا جو تصور تھا وہ چکنا چور ہو چکا تھا۔ میں نے بامشکل اپنے جذبات پر قابو پایا۔ بچل شاہ بتا رہا تھا کہ گاؤں والوں نے اسپتال بنانے میں میری بہت مدد کی۔ اب میری سمجھ میں پوری بات آ چکی تھی کہ گاؤں والوں نے اس کی کیسے مدد کی ہوگی۔ میرا صحافی تو جاوید عزیز طنزیہ انداز سے مسکراتے ہوئے میرا منہ دیکھ رہا تھا۔ اس دوران بچل شاہ کی آواز آئی، سائیں اندر آ جائیں۔ ہم چاروں ناچار اسپتال میں داخل ہوئے، کمرے کا جائزہ لینے لگے۔ کمرے میں ایک میز اور کرسی رکھی تھی جس پر چند بوتلوں میں رنگ برنگے ٹنچرز رکھے تھے، ان کے ساتھ کاٹن کا ایک پیکٹ بھی تھا۔ میز پر کافی گرد پڑی تھی۔ بچل شاہ نے بتایا کہ لیڈی ڈاکٹر اسی میز پر بیٹھتی ہے۔ میز اور کرسی کے پیچھے ایک چارپائی بھی بچھی تھی۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ مریضوں کو بیڈ کے بجائے اسی چارپائی پر لیٹنے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ ایک دیوار پر 3 تصویریں بھی آویزاں تھیں۔ بچل شاہ نے بتایا وہ اس کے پردادا، دادا اور والد کی ہیں۔ یہ سن کر میں مسکرا دیا۔ بچل شاہ کے اسپتال کو دیکھ کر میرا دماغ معاف ہونے لگا۔ میں سوچ رہا تھا اس پسماندہ علاقے میں یہ اسپتال لوگوں کی بھلائی کے بجائے ان کی جانوں سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ میں کراچی سے بہت خوبصورت تصورات لے کر نواب شاہ پہنچا تھا۔ اب وہ سب جھاگ کی طرح اڑ چکے تھے، لیکن بچل شاہ بہت خوش تھا۔ اس کی خوشی اور میرا تفکر میل نہیں کھا رہا تھا۔ آپ یقین جانیے میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس کا خوب مذاق اڑاؤں، لیکن باوجہ میں ایسا نہیں کر سکا۔
میرے سارے جذبات مجروح ہو چکے تھے۔ اس جذباتی شکست و ریخت کے دوران اچانک مجھے لیڈی ڈاکٹر کا خیال آیا، جو کسی تازہ ہوا کے جھونکے سے کم نہیں تھا۔ میرے دل میں لیڈی ڈاکٹر سے ملنے کی خواہش انگڑائی لینے لگی۔ میں نے بچہ شاہ سے درخواست کی کہ لیڈی ڈاکٹر کو بلاؤ تاکہ انہیں اپنا بلڈ پریشر چیک کرا لوں۔ اس نے بتایا کہ سائیں میری دوسری بیوی ہی لیڈی ڈاکٹر ہے، اسپتال وہی چلاتی ہے۔ سن کر میرا اشتیاق مزید بڑھا۔ بچہ شاہ نے فون کر کے اپنی بیوی کو اسپتال پہنچنے کی ہدایت کی۔ کچھ دیر بعد وہ اسپتال کی جانب آ رہی تھی۔ بچہ شاہ نے دور سے اسے دیکھ کر کہا، لیجیے جناب، وہ لیڈی ڈاکٹر آ رہی ہے۔ میں نے غور سے دیکھا تو لیڈی ڈاکٹر کی ایک ٹانگ چھوٹی اور ایک بڑی تھی۔ وہ گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر ٹھمک ٹھمک چل رہی تھی۔ بچہ شاہ سے چند برس چھوٹی ہوگی، دیگر اعضاء کے ساتھ ساتھ قبول صورت بھی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی مجموعی حالت ایسی تھی کہ آپ یہ جملہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ کھنڈرات بتاتے ہیں عمارت اچھی ہوگی۔ وہ سفید گاؤن پہنے ہوئے ہمارے قریب آئی تو اندازہ ہوا وہ ہماری آمد سے خاصی پریشان ہے۔ بچہ شاہ نے اپنی بیوی سے میرا اور جاوید عزیز کا رسمی سے تعارف کرایا اور کہا، سائیں کا بلڈ پریشر چیک کرنا ہے۔ وہ جی اچھا کہہ کر اپنی کرسی پر بیٹھ گئی اور میں اس کی دراز سے اسٹیتھوسکوپ نکال کر کان سے لگانے لگی، لیکن وہ کان سے نکل کر گر گیا اور وہ اتنی گھبرائی ہوئی تھی کہ تیسری کوشش میں بھی اسے کان میں لگانے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ پھر میرا بازو پکڑ کر ٹامکٹوئیاں کرتی رہی۔ میں سمجھ گیا اسے بلڈ پریشر بھی دیکھنا نہیں آتا۔ میں نے بچہ شاہ سے قصور کی تو پتہ چلا محترمہ عطائی ڈاکٹر ہیں۔ میرے لیے یہ ہوشربا خبر تھی۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میں نے معاملے کو ٹالتے ہوئے سوال کیا، یہاں مریض آتے ہیں آپ کے پاس؟ لیڈی ڈاکٹر نے جواب دیا، جی بہت آتے ہیں، دور دور کے دیہات سے بھی آتے ہیں، ٹھیک ٹھاک آمدنی ہو جاتی ہے۔ میں خوش کن خیالات لے کر نواب شاہ آیا، مگر بچہ شاہ، اس کی بیوی اور ان کا اسپتال دیکھ کر شدید مایوسی کا شکار ہو گیا تھا۔ پھر مجھے خیال آیا، بچہ شاہ نے اس اسپتال کا نام کیا رکھا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے انتہائی مسرت کے ساتھ بتایا کہ اسپتال کا نام میں نے اپنی بیوی کے نام پر رکھا۔ یہ جان کر مجھے نہایت خوشی ہوئی۔ مایوسی کی اس کیفیت میں آپ اسے خوشی کی خبر قرار دے سکتے ہیں۔ میں نے سوچا چلو اسپتال جیسا بھی ہے، اس سے قطع نظر حضوروں کی روح اس سے ضرور خوش ہوگی۔ ہم کمرے نما اسپتال سے باہر آئے تو میری نظر اسپتال کے بورڈ پر پڑی جس پر مومل اسپتال لکھا تھا۔ اسپتال کا نام پڑھتے ہی مجھے جھٹکا لگا اور بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، یہ مومل کون ہے؟ قریبی موجود بچہ شاہ کی دوسری بیوی نے شرماتے ہوئے بتایا کہ مومل میرا نام ہے اور انہوں نے میرے نام پر ہی اسپتال کا نام رکھا ہے۔ میرے لیے بس اتنا ہی کافی تھا۔ اب سب کچھ ناقابل برداشت تھا۔ آپ میری جذباتی کیفیت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میں نے اور جاوید عزیز نے بچہ شاہ اور اس کی بیوی سے اجازت چاہی اور کراچی کے لیے روانہ ہو گئے۔ تو جناب، یہ تھی ہماری مرزا کبیرہ کی ایک اور خوبصورت اور دلچسپ کہانی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سے روایتی درخواست، ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹس کرتے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔